اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے منطق کا، نصاب المنطق کا سبق نمبر 7، دلالت لفظی وضعیہ کی اقسام۔ اچھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ یاد رہے کہ فن منطق میں پچھلے سبق میں ذکر کی گئی 6 دلالتوں میں سے صرف لفظی وضعیہ ہی کا اعتبار ہے اور اسی سے بحث کی جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ کہتے ہیں کہ استاد کے سمجھانے اور طالب علم کے سمجھنے میں آسانی اسی سے ہی ہے، اسی سے دلالت لفظی وضعیہ سے ہے، جبکہ دلالت غیر لفظیہ کی اقسام میں ثلاثہ لفظ ہی نہیں۔ دلالت غیر لفظیہ مطلب یہ کہ جو کیا ہو، لفظ نہ ہو۔ دلالت غیر لفظیہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو لفظ نہ ہو۔ ظاہر بات ہے جو لفظ نہیں ہوگا تو ہم اس سے کس طرح بحث کر سکتے ہیں؟ بحث تو ہوتی ہے الفاظ سے۔ حالانکہ افادہ یعنی غیر کو فائدہ پہنچانا اور استفادہ یعنی غیر سے فائدہ حاصل کرنا لفظ سے ہوتا ہے۔ اب دیکھو میں بول رہا ہوں تو آپ اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ استفادہ مطلب یہ کہ آپ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور افادہ مطلب یہ کہ غیر کو فائدہ پہنچانا، تو میں آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہوں، تو یہ فائدہ کس سے پہنچا رہا ہوں؟ الفاظ کے ذریعے پہنچا رہا ہوں۔ تو خلاصہ کلام کا کیا نکلا کہ فائدہ پہنچانا، غیر کو فائدہ پہنچانا، اس کو کہتے ہیں افادہ، اور غیر سے فائدہ حاصل کرنا اس کو کہا جاتا ہے استفادہ، ٹھیک ہے جی۔ تو افادہ اور استفادہ جو ہے وہ بغیر الفاظ کے ممکن ہی نہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے کس کو شمار کیا؟ دلالت لفظیہ کو، ٹھیک ہے جی۔ وہ کس لفظ سے ہوتا ہے؟ اور دلالت لفظیہ کی پھر 2 قسم ہیں، طبعیہ اور عقلیہ۔ لفظ تو ہیں مگر ان سے بحث نہیں کی جاتی۔ عقلیہ اس کی 2 قسم ہیں، طبعیہ اور عقلیہ۔ یہ کہتے ہیں کہ لفظ تو ہیں مگر ان سے بحث نہیں کی جا سکتی۔ کیوں؟ کہ انسانی طبیعتیں اور عقلیں مختلف ہیں، لہذا یہاں دلالت لفظی وضعیہ کی اقسام کو بیان کیا جاتا ہے، باقی سب کو چھوڑا جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام کا کیا نکلا؟ خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ دلالت لفظی وضعیہ اوپر دیکھیں 6 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کتنی قسمیں؟ 6۔ ایک منٹ، یہ دیکھیں، اس سے صرف بحث کی جاتی ہے، دلالت لفظی وضعیہ سے بات کی جاتی ہے، دلالت طبیعہ سے بھی بحث نہیں کی جاتی، پلس میں دلالت لفظی عقلیہ سے بھی بحث نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ جو ہے دلالت غیر لفظی وضعیہ سے بھی بحث نہیں کی جاتی، دلالت غیر لفظیہ طبیعہ سے بھی بحث نہیں کی جاتی، دلالت غیر لفظیہ عقلیہ سے بھی بحث نہیں کی جاتی، صرف ایک سے بحث کی جاتی ہے، دلالت لفظی وضعیہ۔ اب پھر دلالت لفظی وضعیہ کی جو ہے نا 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 دلالت لفظی وضعیہ مطابقیہ، نمبر 2 دلالت لفظی وضعیہ تضمنیہ، نمبر 3 دلالت لفظی وضعیہ التزامیہ۔ دلالت لفظی وضعیہ مطابقیہ وہ دلالت لفظی وضعیہ جس میں لفظ اپنے پورے معنی موضوع لو پر دلالت کرے، جیسے چاقو کی دلالت پھل اور دستے پر۔ اچھا جی، اب یہ دیکھو دلالت لفظی وضعیہ مطابقیہ، دلالت لفظی وضعیہ تضمنیہ، دلالت لفظی وضعیہ التزامیہ۔ اب دلالت لفظی وضعیہ مطابقیہ وہ دلالت لفظی وضعیہ جس میں لفظ اپنے پورے معنی موضوع پر دلالت کرے، جیسے چاقو کی دلالت پھل اور دستے پر۔ اچھا، دلالت لفظی وضعیہ تضمنیہ وہ دلالت لفظی وضعیہ جس میں لفظ اپنے موضوع لا کے صرف جز پر دلالت کرے، جیسے لفظ چاقو کی دلالت صرف دستے پر یا صرف پھل پر۔ اب دیکھو چاقو کی 2 جزیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک اس کا پھل ہے جو لوہے کا حصہ ہے، اور ایک اس کا لکڑی کا حصہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب لفظ چاقو بول کر آپ اس کا دستہ بھی مراد لے سکتے ہیں، اور لفظ چاقو بول کر آپ اس کا
جو ہے وہ فل بھی مراد لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ دلالت لفظیہ وضعیہ تضمنیہ ہیں. اچھا، دلالت لفظی وضعیہ التزامیہ وہ دلالت لفظی وضعیہ جس میں لفظ اپنے موضوع لا کے لازم پر دلالت کرے. جیسے لفظ سورج کی دلالت دھوپ پر. ظاہر بات ہے جہاں پر سورج ہوگا اس کو دھوپ لازم ہوگی. وضاحت، اب اس کی وضاحت سنیں. کہتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص کہتا ہے میں نے بازار سے چاقو خریدا، تو اس وقت لفظ چاقو کی دلالت پورے چاقو پر ہوگی، لہذا یہ دلالت مطابقیہ ہے. اور اگر وہ یہ کہے کہ میں نے چاقو تیز کیا، تو اس وقت لفظ چاقو کی دلالت صرف پھل پر ہوگی، دستے پر نہیں ہوگی. تو لہذا یہ دلالت تضمنیہ ہے. اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے گھر میں شام تک سورج رہتا ہے، تو اس وقت اس کی مراد یہ ہے کہ دھوپ اس کے گھر میں رہتی ہے. بھائی دھوپ میرے گھر میں شام تک رہتی ہے. اب دھوپ نہ تو سورج کا کل ہے نہ جز ہے بلکہ لازم ہے. تو لہذا یہ دلالت التزامیہ ہے. فائدہ، اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو دلالت مطابقیہ، دلالت تضمنیہ اور التزامیہ کے بغیر پائی جا سکتی ہے. دلالت مطابقیہ جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ دلالت تضمنیہ اور التزامیہ کے بغیر پائی جا سکتی ہے، لیکن یہ دونوں دلالتیں یعنی دلالت تضمنیہ اور دلالت التزامیہ دلالت مطابقیہ کے بغیر نہیں پائی جا سکتی. جیسے لفظ اللہ کی دلالت ذات باری تعالیٰ پر دلالت مطابقیہ تو ہے، لیکن دلالت تضمنیہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی جز ہی نہیں. اسی طرح اگر کسی شے کا لازم نہ ہو تو پھر دلالت التزامیہ نہیں بلکہ دلالت مطابقیہ پائی جائے گی. مثلا اگر فرض کر لیا جائے کہ زید کا کوئی لازم نہیں، تو اس وقت لفظ زید کی دلالت ذات زید پر مطابقیہ تو ہوگی، لیکن دلالت التزامیہ نہیں ہوگی، کیوں کہ زید کا کوئی لازم ہی نہیں. اور اگر کوئی لازم ہے تو پھر دلالت مطابقیہ کے ساتھ ساتھ دلالت التزامیہ بھی پائی جائے گی. جیسے سورج کی دلالت دھوپ پر دلالت التزامیہ ہے، لیکن اس میں دلالت مطابقیہ بھی پائی جا رہی ہے، کیوں کہ دھوپ سورج کو لازم ہے، سورج کا لازم ہے. اور قاعدہ ہے کہ لازم بغیر ملزوم کے نہیں پایا جاتا. اور یاد رہے کہ دلالت تضمنیہ بغیر دلالت مطابقیہ کے نہیں پائی جا سکتی. جیسے چاقو کی دلالت صرف پھل پر دلالت تضمنیہ ہے، تو اس میں دلالت مطابقیہ بھی پائی جا رہی ہے، کیوں کہ پھل چاقو کا جز ہے. اور قاعدہ ہے کہ جز اس حصے کے وہ جز ہے، کل کے بغیر نہیں پایا جا سکتا. ٹھیک ہے جی. تو یہ 3 سوالات ہیں، یہ آپ نے جو ہے کرنے ہیں. اس کو آپ نے گروپ میں ضرور سینڈ کرنا ہے. جی بات سمجھ میں آ گئی؟ جی مبشر بھائی آواز آ رہی ہے میری؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اچھا بھائی، جی بات سمجھ میں آئی؟ آگے چلیں جی. فصل فی صلاۃ الفرد. فصل فی صلاۃ الفرد کہ بھئی یہ جو ہے نا، یہ فصل فرد نماز کے بارے میں ہے اور واجب نماز کے بارے میں ہے. کس پر؟ جانور پر اور کس پر؟ یعنی کجاوے پر. ٹھیک ہے جی. اب وہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی جو فرد نماز ہے اور جو واجب نماز ہے، وہ آیا جو ہے نا وہ جائز ہے، اس پر سواری پر پڑھنا جائز ہے یا سواری پر پڑھنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو کہتے ہیں کہ لا یصح الصلاۃ علی الدابۃ، کہ نماز سواری پر. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لا یصح علی الدابۃ، نماز وہ جو ہے صحیح نہیں ہے جانور پر. نماز فرض نماز جو ہے درست نہیں ہے. تو اب یہاں پر اس کی ترکیب بہت آسان ہے. اس کی ترکیب آپ میں سے کوئی کر پائے گا؟ اس کی ترکیب بہت آسان ہے. کس طرح کہ لا یصح وہ فعل ہے، صلاۃ الفرد جو ہے یہ مضاف لے کر اس کا بن جائے گا فاعل. الدابۃ جو ہے نا کیا ہے کہ جار مجرور مل کر یہ اس کا ظرف اللہ متعلق ہو جائے گا فعل کے. جی سمجھ میں آیا؟ یہ کس کو ترکیب سمجھ میں آئی؟ جی کوئی ترکیب کرے ذرا جس طرح میں نے کی. جی مبشر بھائی. جی لا یسیر ہو جائے گا سب کا فعل،
اور صلاۃ الفرضی ہو جائے گا اس کا مضاف الیہ اور مضاف مل کے اس کا فاعل ہو جائیں گے، اور دعوت ہو جائے گا اس کا متعلق ہو جائے گا اس لیے ظرف لفظ۔ ہاں تو یہ کس طرح ہو جائے گا بتا، یہ کس طرح آپ نے ترکیب اس طرح کی کوئی پڑھی ہے؟ جی رافع بین آپ نے اس طرح کی ترکیب پڑھی ہے؟ رافع بین آپ نے اس جیسے کوئی ترکیب آپ نے پڑھی ہے رافع بین؟ سر یہ فعل جیسے لا یاسی ہو، یہ فعل تو ہم زیادہ تر ماضی میں کر رہے ہیں، باقی ہی پڑھی ہے اس جیسی کون سی پڑھی ہے؟ مطلب جیسے داخل زید فی المسجد، یہ اس طرح ہے نا؟ جی جی اس طرح ہے داخلہ زید فی المسجد۔ ہاں، اس میں بھی پہلے فعل ہوتا ہے، اس کے بعد پھر فاعل ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جار مجرور متعلق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ انہوں نے بتا دیا کہ بھئی جو نماز فرض ہے وہ سواری پر درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلے آپ مائک میوٹ کر دیں، آپ کی طرف سے شور آ رہا ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد یہ جو ولا جو ہے نا، یہ ولا اصل میں یہ عبارت کیوں بنے گی؟ ولا یصح علی الدابۃ الواجبات، ٹھیک ہے جی۔ تو واجبات بھی درست نہیں ہے۔ اچھا، اور جو واجب، اچھا کل وطر، جس طرح وطر اور نظر شدہ نمازیں، وہ نمازیں جو جس کی نظر مانی گئی ہے نا، وہ نمازیں بھی درست نہیں ہیں۔ اچھا وما شرع فیہ نفلا فافسدہ، تو جو اس نے نفل نماز شروع کی ہے نا تو وہ اس کو توڑ دے۔ ولا صلاۃ الجنازۃ، اور نماز جنازہ بھی جو ہے نا جائز نہیں ہے۔ وسجدۃ تلیت آیاتها علی الارض الا لضرورۃ، کہتے ہیں کہ بھئی ایسا سجدہ کہ اس کی آیات کو جو تلاوت زمین پر کیا گیا مگر ضرورت کی وجہ سے جو ہے نا وہ درست ہے۔ جی سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، اس کے بعد پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بھئی کخوف لص علی نفسہ او دابتہ او ثیابہ لو نزل، تو کہتے ہیں بھئی کون سا عذر ہے، کون سی ضرورت ہے کہ اس طرح کہ بھئی چوری کا خوف ہے اپنے نفس پر، یا جانور کا جو ہے کہ جانور کا اس پر خوف ہے، یا اپنے کپڑوں کا جو ہے اس کو خوف ہے کہ میں اتروں گا تو یہ جو ہے نا وہ کوئی کپڑے میرے لے جائے گا، کہ بھئی ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس طرح کے اگر عذر ہے تو وہ سجدہ تلاوت اوپر کر سکتا ہے۔ وخوف سبع، اور درندوں کا خوف ہے، وطین المکان، جس کو جو ہے نا کہ تین المکان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیچڑ والی جگہ۔ وجموع الدابۃ، اور جانور کا سرکش ہونا، ٹھیک ہے۔ عدم وجدان من یرکبہ لعجزہ، تو کہتے ہیں کہ بھئی اور ایسا آدمی نہ پائے کہ جو آدمی اس کو دوبارہ سوار کرے عاجز ہونے کی وجہ سے، یعنی سواری پر دوبارہ جو ہے نا کیا ہے کہ وہ سوار نہ ہو سکتا ہو، یعنی عاجز ہو اور سوار کرنے والا بھی کوئی موجود نہ ہو، تو اس صورتوں میں وہ سجدہ تلاوت اوپر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ والصلاۃ فی المحمل، یعنی جو کجاوا ہوتا ہے سواری کا، اس میں کی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں والصلاۃ فی المحمل علی الدابۃ، تو کہتے ہیں کہ جو کجاوے میں نماز ہے نا سواری پر، وہ اس طرح ہے کہ جس طرح سواری پر نماز پڑھنے کی طرح، سواء کانت سائرۃ او واقفۃ، چاہے وہ سواری چل رہی ہو یا کھڑی ہو، وہ جو ہے کہ برابر دونوں۔ اچھا ولو جعل تحت المحمل خشبۃ، اگر اس نے کجاوے کے نیچے لکڑی لگا دی، حتی باقی یا قرار ہو الی الارض، یہاں تک کہ اس کا جو وہ کجاوا جو لکڑی جو ہے نا وہ زمین پر ٹکی ہوئی ہے، کان بمنزلۃ الارض، تو وہ زمین کی جگہ ہو جائے گی، فتصح الفریضۃ فیہ قائما، تو اس میں نماز فرض پڑھنا کھڑے ہو کر جائز اس کجاوے پر۔ اب گویا کہ وہ زمین پر نماز پڑھ رہا ہے، وہ کجاوے پہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ اچھا فصل فی الصلاۃ فی السفینۃ، کہ بھئی اب یہ جو نماز ہے نا کشتی میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کہتے ہیں السفینۃ جاریۃ فی السفینۃ، یعنی یوں کہو فصل فی السفینۃ الجاریۃ، کہ بھئی جاری کشتی میں نماز پڑھنا جائز ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے کہتے ہیں کہ صلاۃ الفرد فیہا
وہی جاریتن قائدن بلا عذر، کہ بھئی چلتی ہوئی کشتی میں نماز فرض بیٹھ کر اور رکوع اور سجدوں کے ساتھ پڑھنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک صحیح ہے، وہ کہتے ہیں صحیح ہے، بالرکوع ہے وہ سجود، ٹھیک۔ وقالا، اور صاحبین نے فرمایا لا تصح الا من عذر، کہ صحیح نہیں ہے مگر عذر کے ساتھ، وہو الازہر، اور یہی زیادہ ظاہر ہے۔ اچھا جی، عذر کیا ہے؟ کہتے ہیں العذر کا دوران الراس، کہ بندہ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے تو کشتی میں، کشتی چل رہی ہے، کشتی میں ہلتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ انسان کو سر میں چکر آتا ہے، تو یہ عذر ہے۔ وہ عدم القدرت علی الخروج، ٹھیک ہے جی، یا پھر دوسرا یہ ہے کہ نکلنے پر قادر نہ ہونا، ٹھیک ہے جی، تو نکلنے پر قادر نہ ہونا تب بھی جو ہے نا یہ عذر ہے۔ ولا تجوز فیہا بالایمان اتفاقا، کشتی میں اشاروں کے ساتھ نماز پڑھنا بالاتفاق جائز نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں کہ السفینۃ المربوطۃ، کہ بھئی وہ کشتی کہ جو باندھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، والمربوطۃ فی لجۃ البحر، کہ بھئی وہ کشتی جو ہے وہ باندھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ جو ہے نا اس میں جو ہے نا کنارے کے ساتھ باندھی ہوئی ہے، وہ تو ہر ری ہو شدید، اور اس کو ہوا بہت زیادہ ہلا رہی ہے، تو کہتے ہیں کسائرۃ، وہ جاری کشتی کے برابر ہے، بجا کے وہ کشتی چل رہی ہے۔ وَإِلَّا فَكَالْوَاقِفَةِ، اور اگر اس کو ہوا نہیں ہلا رہی تو وہ پھر وہ کھڑی ہونے کے برابر ہے، ظاہر روایت کے مطابق۔ آگے پھر کہتے ہیں کہ بھئی وَإِنْ كَانَتْ مَرْبُوطَةٌ بِالشَّتِّ لَا تَجُوزُ صَلَاةُ قَائِدًا بِالْإِجْمَاعِ، اگر وہ کشتی جو ہے وہ کنارے پر باندھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو سب کے نزدیک اس میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ فَإِنْ صَلَّىٰ قَائِمًا، پس اگر اس نے نماز پڑھی کھڑے ہو کر، وَكَانَ شَيْءٌ مِّنَ السَّفِينَةِ عَلَىٰ قَرَارِ الْأَرْضِ صَحَّتِ الصَّلَاةُ، اگر اس نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور جو کشتی ہے وہ زمین پر اس نے قرار پکڑا ہوا ہے تو نماز صحیح ہو جائے گی۔ وَإِلَّا فَلَا تَصِحُّ، اور اگر نہیں تو پھر نہیں، پھر نماز صحیح نہیں ہے، علی المختار، مختار مذہب کے مطابق۔ الا اذا لم يمكنه الخروج، ہاں مگر یہ کہ کشتی سے نکلنا جب ممکن نہ ہو تو پھر نماز جائز ہے۔ اگر توجہ الی القبلۃ، کہ بھئی قبلے کی طرف منہ کرنا، کہتے ہیں وَيَتَوَجَّهُ الْمُصَلِّ، نمازی منہ کرے گا اس کی طرف، الی القبلۃ، قبلے کی طرف، عند افتتاح الصلاۃ، کہ نماز کے افتتاح کے وقت، وَكُلَّ مَا اسْتَدَارَتْ عَنْهَا يَتَوَجَّهُ إِلَيْهَا فی خلال الصلاۃ، اور جہاں جہاں پر وہ کشتی گھومتی رہے گی نا تو وہ نماز کے بیچ میں جو ہے اس کی طرف منہ کرے گا، یعنی جہاں جہاں جو ہے وہ کشتی جا رہی ہے نا تو پھر یہ کیا کرے گا، اپنا رخ جو ہے نا وہ قبلے کی طرف پھیر لے گا نماز کے بیچ میں، حتیٰ یتمھا مستقبلا، یہاں تک کہ وہ جو ہے نا قبلہ کے رخ ہونے کی صورت میں نماز کو مکمل کرے گا۔ فصلاً فی التراویح، یہاں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بعد میں پڑھیں گے۔ اچھا جی، اسماء عاملہ مشبہ بالفعل کا بیان۔ مشبہ بالفعل وہ اسماء ہیں جو اپنے فعل کی مانند رفع اور نصب کا عمل کرتے ہیں، یعنی اگر فعل لازم سے مشتق ہوں تو فاعل کو رفع دیتے ہیں، اور اگر فعل متعدی سے مشتق فاعل کو رفع اور مفعول بہ کو نصب دیتے ہیں۔ یہ 5 اسماء ہیں، نمبر 1 مصدر، نمبر 2 اسم فاعل، نمبر 3 اسم مفعول، نمبر 4 صفت مشبہ، اسم تفضیل، یہ 5 آگے۔ اچھا تفصیل کیا ہے؟ مصدر، کہتے ہیں مصدر وہ اسم ہے جسے افعال اور اسماء مشتق ہوتے ہیں، یہ معنی مصدری پر دلالت کرتا ہے، جیسے نصر مدد کرنا ہے، پھر ایجاد کرنا، عمل اور شرائط۔ ان کے عمل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ مصدر اپنے فعل کی مانند عمل کرتا ہے، اگر فعل لازم کا مصدر ہو تو صرف فاعل کو رفع دیتا ہے، اور اگر فعل متعدی کا مصدر ہو تو فاعل کو رفع اور مفعول بہ کو نصب دیتا ہے، بشرطے کہ مفعول مطلق نہ ہو، جیسے عجبت من قیام زید، تو قیام مصدر مضاف ہے، زید مضاف الیہ، لفظ مجرور ہے اور محلن مرفوع ہے کیونکہ یہ فاعل ہے اس کا، ٹھیک ہے جی، لفظ مجرور ہے لیکن محلن کیا ہے؟ یہ مرفوع ہے۔ اچھا اس کے عمل کی کتنی شرائط ہیں؟ 2 شرائط ہیں، نمبر 1 فعل کے قائم مقام ہو، نمبر 2 اس کی جگہ ان اور فعل یا جو ہے نا ما اور فعل رکھنا جائز ہو۔ اچھا فعل کے قائم مقام یعنی فعل کو حذف کر کے مصدر کو اس کے کام رکھ دیا جائے، اس کی مثال دیتے ہیں، جس طرح دیکھو ترک الاہمال
اطعام الفقراء، تو ان مثال میں ترکن اور اطعامن مصدر ہیں جنہوں نے الاحمال الفقراء کو نصب دی ہے، تو یہ اترک اور اطعم کے قائم مقام ہے، ٹھیک ہے جی، کس کے ماں کے قائم مقام ہے؟ اترک اور اطعم کے قائم مقام ہے۔ تو مصدر کی جگہ ان اور فعل یا ما اور فعل رکھنا، یعنی مصدر کی جگہ اس سے فعل مشتق کر کے اس سے پہلے ان یا جو ہے نا ما لگا کر رکھنا جائز ہے، جیسے اعجبنی قیام زیدن، تو قیام مصدر مضاف، زید مضاف الیہ، فاعل لفظ مجرور محل مرفوع ہے، تو اس کی جگہ ان یقوم یا ما یقوم رکھنا جائز ہے۔ اچھا، مصدر عامل کی حالتیں کیا ہیں؟ کہ مصدر عامل کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، نمبر 1 معرف باللام، نمبر 2 مضاف، نمبر 3 منون۔ اچھا، معرف باللام کی مثال جیسے امو کا حسن التہذیب ابناءہ، تیرے چچا کا اپنے بچوں کو مہذب بنانا اچھا ہے، تو التہذیب معرف باللام نے ابناءہ کو نصب دی ہے کیونکہ وہ مفعول بہ ہیں اس کے۔ اچھا، مضاف کی مثال جیسے یسرنی شکرک المنعما، تیرا منعم کا شکر کرنا مجھے اچھا خوش کرتا ہے، اس میں شکر مصدر مضاف ہے، کاف مضاف الیہ، فاعل منعم مفعول بہ ہے۔ اچھا، منون کی مثال یعنی جس کے آخر میں تنوین ہو، مصدر نہ مضاف ہو نہ معرف باللام ہو، جیسے واجب علینا تشجیع کل مجتہد، کہ ہر کوشش کرنے والے کو دلیری دینا جو ہے نا یا دلبری دینا ہم پر واجب ہے۔ تشجیع جو ہے کیا ہے کہ یہ مصدر منون کل مجتہد اس کا مفعول ہے۔ نوٹ، اب یہ بتا رہے ہیں کہ مصدر عموماً اپنے فاعل یا مفعول کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، اگر فاعل کی طرف مضاف ہو تو مفعول منصوب ذکر کیا جاتا ہے، جیسے حفظ کا درس، اور اگر مفعول کی طرف مضاف ہو تو فاعل مرفوع جو ہے نا ذکر کیا جاتا ہے، جیسے عجب تو من حفظ درس تلمیذ، طالب علم کے سبق یاد کرنے سے میں متعجب ہوا۔ تو جب مصدر فاعل کی طرف مضاف ہو تو مفعول کو حذف کر دیا جاتا ہے، اگر مفعول کی طرف مضاف ہو تو فاعل کو حذف کرنا بھی جائز ہے، جیسے لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، تو دعا کے بعد اس کا فاعل ہو ضمیر حذف ہے، اصل میں تھا من دعائہ الخیر خیرہ۔ فرحت من حفظ التلمیذ، اصل میں تھا من حفظ التلمیذ الدرس، الدرس جو مفعول محذوف ہے۔ نیز اضافت کی حالت میں مصدر کا استعمال زیادہ ہے، یہ بنسبت معرف باللام اور منون کے۔ مصدر کا فاعل ضمیر مستتر نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے؟ محذوف ہوتا ہے، اور مصدر کے معمول کو اس سے مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ آگے جو ہے نا یہ سوالات یہاں پر اگرچہ نہیں دیے ہوئے، لیکن یہ کہ آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو پھر آپ کو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کے بعد آپ کی یہ ترکیب جو ہے، آج کی ترکیب ذرا تھوڑی لمبی ترکیب ہے، اور اس میں کافی میں نے آج فوائد ذکر کیے ہیں، میں نے تقریباً اس کو 3 سے 4 دن لکھا ہے، یعنی جمعے والے دن سے میں نے اس کو لکھنا شروع کیا تھا، اور جو ہے نا کیا ہے کہ یہ تقریباً آج مکمل ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے نا آپ نے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ تو یہ کون ترکیب کرے گا آپ میں سے؟ جی جی، کوئی پڑھنا چاہے؟ جی عبد المجید صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داربا کا ابو کا فی داری کا بعد الفجر، آپ کے والد نے آپ کو آپ کے گھر میں فجر کے بعد مارا۔ سوال، داربا اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ جواب، داربا فعل ہے۔ سوال، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ فعل ہے؟ چونکہ اس کلمہ کا وزن فعل ہے، فعالہ، اس وزن کا کلمہ کا وزن فعالہ ہے، اور فعل ماضی کے 3 اوزان میں سے ایک ہے۔ سوال، یہ کلمہ معرب ہے یا مبنی ہے؟ جواب، مبنی ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ مبنی ہے؟ یہ فعل ماضی ہے اور ماضی مبنی الاصل ہوتی ہے۔ لفظ ضربہ عامل ہے یا معمول ہے؟ یہ عامل ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ عامل ہے؟ یہ فعل ماضی ہے اور کوئی بھی فعل غیر عامل نہیں ہوتا۔ کا اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ جواب، اسم ہے۔ یہ تو حرف ہے، اسم نہیں ہے۔ جواب، یہ اسم ضمیر ہے۔
آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ اسم ضمیر ہے؟ یہ واحد مذکر مخاطب کی ضمیر ہے۔ یہ ضمیر مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجرور ہے؟ یہ ضمیر منصوب ہے۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ منصوب ہے؟ کیونکہ یہ ترکیب میں مفعول بہ ہی واقع ہو رہی ہے۔ یہ متصل ہے یا منفصل ہے؟ یہ متصل ہے کیونکہ عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ لفظ ابو اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ یہ اسم ہے کیونکہ یہ آگے مضاف ہو رہا ہے۔ سوال معرب ہے یا مبنی ہے؟ یہ معرب ہے کیونکہ یہ اسم متمکن ہے اور ترکیب میں واقع ہو رہا ہے۔ سوال یہ اسم متمکن کی کون سی قسم ہے؟ یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے۔ سوال اسماء ستہ مکبرہ پر کتنی قسم کا اعراب پڑھا جاتا ہے؟ اسماء ستہ مکبرہ پر 3 قسم کا اعراب پڑھا جاتا ہے، یعنی اسماء ستہ مکبرہ کی 3 حالتیں ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، اسماء ستہ مکبرہ جائے متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کے طرف مضاف ہو، چاہے وہ اسم ظاہر کی طرف مضاف ہوں جیسے ابو زیدن، چاہے وہ ضمیر خطاب کی طرف مضاف ہوں جیسے ابو کا، چاہے وہ ضمیر غائب کی طرف مضاف ہوں جیسے ابو ہو۔ اس صورت میں اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب بالحرف ہوگا، یعنی رفع واو ما قبل مضموم کے ساتھ نصب، الف ما قبل مفتوح کے ساتھ جر، یا ما قبل مکسور کے ساتھ حالت رفع کی مثال جیسے جا ابو کا، حالت نصبی کی مثال جیسے رعیت ابا کا، حالت جری کی مثال جیسے مررت بی ابی کا۔ نمبر 2، اگر اسماء ستہ مکبرہ کسی بھی کلمہ کی طرف مضاف نہ ہوں، یعنی اضافت کے بغیر ہوں، تو پھر ان کے پھر ان پر وغیرہ پڑھا جائے گا۔ جی ہاں، تو پھر ان پر مفرد منصرف صحیح والا اعراب پڑھا جائے گا، یعنی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، حالت رفع کی مثال جیسے جاء ابن، حالت نصبی کی مثال جیسے رعیت ابن، حالت جری کی مثال جیسے مررت بابن۔ اگر اسماء ستہ مکبرہ یا متکلم کی طرف مضاف ہوں تو ان پر تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری پڑھا جائے گا، یعنی غیر جمع مذکر سالم مضاف بے یا متکلم والا اعراب پڑھا جائے گا، یعنی رفع تقدیری ضمہ کے ساتھ، نصب تقدیری فتح کے ساتھ، جر تقدیری کسرہ کے ساتھ، حالت رفع کی مثال جیسے جاء ابی، حالت نصبی کی مثال جیسے رعیت ابی، حالت جری کی مثال جیسے مررت بی ابی کا۔ اچھا، اور یہ کوئی پڑھے کون سی بھائی؟ سوال یہ کون سی ضمیر ہے؟ جواب یہ ضمیر واحد مذکر مخاطب مجرور متصل ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ واقع ہو رہی ہے۔ سوال لفظ ابو کا ترکیب میں کیا واقع ہے؟ جواب یہ فاعل واقع ہو رہا ہے۔ سوال آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ فاعل واقع ہو رہا ہے؟ جواب اکثر شروع میں واحد مذکر غائب یا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہو، چاہے وہ فعل ماضی کا ہو یا فعل مضارع کا ہو، اور اس کے بعد اسم ظاہر ہو تو وہ فاعل بنتا ہے۔ سوال یہ عامل ہے یا معمول ہے؟ جواب یہ معمول ہے۔ سوال اس کا عامل کون ہے؟ جواب اس کا عامل ضربہ ہے جو کہ فاعل ہونے کی بنیاد پر لفظ ابو کا کو رفع تقدیری دے رہا ہے۔ سوال لفظ فی اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ جواب حرف ہے کیونکہ یہ حروف جارہ میں سے ہے۔ یہ رفع تقدیری نہیں ہے، یہ رفع جو ہے نا وہ دے رہا ہے، یہاں پر میں نے تقدیری لکھنا نہیں تھا، یہ میں بھول گیا، انشاءاللہ میں انشاءاللہ اس کو مٹا دوں گا۔ جی آگے چلیں۔ یہ معرب ہے یا مبنی ہے؟ جواب یہ مبنی ہے کیونکہ یہ حرف ہے اور سب حروف مبنی الاصل ہوتے ہیں۔ سوال لفظ فی عامل ہے یا معمول ہے؟ جواب عامل ہے کیونکہ یہ حروف عاملہ میں سے ہے۔ سوال لفظ دار اسم ہے یا فعل ہے؟ جواب لفظ دار اسم ہے۔ سوال آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ اسم ہے؟ جواب کیونکہ اس کے آگے مضاف واقع ہو رہا ہے۔ سوال معرب ہے یا مبنی؟ جواب معرب ہے۔ سوال آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ معرب ہے؟ اس کے آگے جواب مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے، یہاں پر مضاف الیہ لکھ رہا تھا میں نے، ٹھیک ہے نا، اس کو میں ذرا تھوڑا نوٹ کرتا جا رہا ہوں۔ جی آگے چلیں۔ ہاں چلیں آگے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ معرب ہے؟ جواب کیونکہ یہ اسم متمکن ہے اور ترکیب میں واقع ہے۔ سوال اس میں متمکن کی کون سی قسم ہے؟
جواب یہ مفرد منصرف صحیح ہے۔ سوال آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ مفرد منصرف صحیح ہے؟ جواب کیونکہ اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے۔ سوال لفظ دار ترکیب میں کیا واقع ہے؟ جواب یہ مضاف واقع ہو رہا ہے۔ سوال آپ کو کیسے پتہ چلا یہ مضاف واقع ہو رہا ہے؟ جہاں پر مرکب اضافی ہوتا ہے، جب اس کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس کے درمیان کا، کی، کے یا نا، نے، نی یا را، رے، ری میں سے کوئی بھی ایک لفظ آتا ہے۔ سوال کا یہ کون سی ضمیر ہے؟ جواب یہ ضمیر مجرور متصل ہے۔ سوال آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ ضمیر مجرور متصل ہے؟ جواب کیونکہ یہ ترکیب میں مضاف الیہ واقع ہو رہی ہے، اور جو ضمیر ترکیب میں مضاف الیہ یا کسی حرف جار کے بعد آئے وہ ضمیر مجرور متصل کہلاتی ہے۔ جی سوال رافع بن آگے۔ جی رافع بن سن رہی ہیں؟ نہیں تو مبشر بھائی۔ جی سوال لفظ بعد اسم ہے یا فعل ہے یا جواب یہ اسم متمکن ہے۔ سوال یہ اسم ظرف ہے یا اسم ظرف ہے تو ظرف غیر متمکن ہے یا ہوتا ہے، لیکن ہر طرف ظرف غیر متمکن نہیں ہوتا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ قبل یا بعد جب یہ آگے مضاف ہو اور ان کا مضاف الیہ مذکور ہو تو یہ اسم متمکن ہوتے ہیں۔ سوال لفظ بعد پر کون سا اعراب پڑھا جائے گا؟ جواب اس پر مفرد منصرف صحیح والا اعراب پڑھا جائے گا، یعنی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتحہ کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ۔ اگر مرفوعات میں سے ہو تو مرفوع لفظاً کہا جائے گا، اور منصوبات میں سے ہو تو منصوب لفظاً کہا جائے گا، اور اگر مجرورات میں سے ہو تو مجرور لفظاً کہا جائے گا۔ سوال یہ ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے؟ کیا واقع ہو رہا تھا، لیکن اسپیس دے دیا نا۔ جی ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے؟ جواب یہ ترکیب میں اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی واقع ہو رہا ہے ہوگا۔ سوال آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ مفعول بھی واقع ہوگا؟ جواب کیونکہ اس سے وقت کا معنی سمجھ آ رہا ہے۔ سوال لفظ الفجر اس متمکن ہے یا غیر متمکن؟ جواب متمکن ہے اور مفرد منصرف صحیح ہے۔ سوال معرب ہے یا مبنی ہے؟ جواب معرب ہے۔ سوال آپ کو کیسے پتہ چلا یہ معرب ہے؟ جواب کیونکہ یہ اس متمکن ہے اور ترتیب میں واقع ہے۔ سوال اس متمکن کی کون سی قسم؟ یہ مفرد منصرف صحیح ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا یہ مفرد منصرف صحیح ہے؟ جواب کیونکہ اس کی آخر میں حرف علت نہیں ہے۔ سوال مفرد منصرف صحیح کی ترکیب کس طرح کی جاتی ہے؟ جواب مفرد منصرف صحیح کی تینوں اعرابی لفظی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتحہ کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ۔ اگر مرفوعات میں سے ہو تو مرفوع لفظاً کہا جاتا ہے، اور اگر منصوبات میں سے ہو تو منصوب لفظاً کہا جاتا ہے، اور اگر مجرورات میں سے ہو تو مجرور لفظاً کہا جاتا ہے۔ جی رافع بہن آپ سن رہی ہیں؟ ترکیب کر پائیں گے آپ؟ نہیں تو جی سر میری طرف اسکرین شو ہی نہیں ہوئی ہے سر، اور شو نہیں ہو رہی؟ جی سر شو اب شو ہو رہی ہے؟ نہیں سر نہیں ہوئی، کافی دیر سے نہیں ہوئی، اسٹارٹ تو تھوڑی دیر ہوئی ہے، بس اس کے بعد نہیں ہوئی۔ اچھا چلے عبد المجید صاحب آپ پڑھیں۔ عبد المجید صاحب۔ جی ضرور، میں پڑھ رہا تھا لیکن وہ مائک آن ہی نہیں کیا میں نے۔ اچھا اچھا داربا کا ابو کا فی داری کا بعد الفجر۔ داربا صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم مبنی بر فتح۔ ابو اسم از اسماء ستہ مکبرہ اس کے تینوں اعراب لفظی رفع واو ما قبل مضموم کے ساتھ، نصب الف ما قبل مفتوح کے ساتھ اور جر یا ما قبل مکسور کے ساتھ۔ یہاں پر مرفوع لفظاً مضاف کاف کا اس کا یہ علیحدہ جب پڑھیں گے اکیلا تو اس کو کاف پڑھیں گے یا کاف؟ کاف پڑھا کرے گا۔ کاف
کاف ضمیر خطاب مجرور متصل مجرور محلن مضاف الیہ برائے مضاف مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل برائے فعل فی حرف جار از مبنیات اصلیہ مبنی بر سکون دار مفرد منصرف صحیح اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ نصب فتح کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ۔ یہاں پر مجرور لفظاً سبب فی حرف جارہ کے داخل ہونے کے مضاف کاف ضمیر خطاب برائے واحد مذکر مخاطب مجرور متصل محلن مضاف الیہ برائے دار مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور برائے جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق برائے فعل بعد مفرد منصرف صحیح اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ نصب فتح کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ۔ یہاں پر منصوب لفظاً مضاف الفجری مفرد منصرف صحیح اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ نصب فتح کے ساتھ اور حرف اور جر کسرہ کے ساتھ مجرور لفظاً مضاف الیہ برائے مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فیہ برائے فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ بہت آسان سبق ہے آج آپ کا، ٹھیک ہے جی۔ تو ابھی جو ہے کیا کہتے ہیں استفعال کی جو ہے گردان آپ نے یاد کرنا ہے، اس کا مصدر جناب نے یاد کرنا ہے، یہ والی گردان جو ہے۔ تو آپ کا کل کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ کم از کم جو ہے اس جیسی کوئی ایک مثال آپ نے ترکیب لکھ کر بھیجنی ہے، اور نصاب المنطق میں یہ آپ کے جو ہے یہ سوالات ہیں، یہ 3 سوالات ہیں، یہ آپ نے اس کے جوابات لکھ کر آپ نے بھیجنے ہیں، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ کے 2 کام ہیں، آپ ایک یہ ترکیب ہے اور دوسرا جو ہے یہ نصاب المنطق ہے، اور تسہیل و صرف کے آپ کا جو ہے یہ باب استفعال کے یہ جو گردان آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے جی انشاءاللہ۔ جی۔